جدید ادب کی سرحدیں جلد اول مضمون نمبر 28 جس کا عنوان ہے ساختیات کا بانی سوسیئر. ملاحظہ فرمائیے. سوسیئر جدید ساختیات کا بانی ہے. اس کا شمار درخائم اور فرائڈ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ تینوں یعنی کارل مارکس کے بعد سوسیئر، درخائم اور سیگمنڈ فرائڈ معاشرتی علوم کے اہم ترین ماہرین میں شمار ہوتے ہیں. یہ تینوں ماہرین اپنے آپ کو واقعات کے تاریخی اسباب دریافت کرنے تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ علوم کا سماجی پس منظر بھی اپنے تجزیے کے ساتھ پیش کرتے ہیں. معاشرے کو جو چیز اپنا پابند بنا دیتی ہے وہ رسوم و رواج ہیں، اور انہی رسوم و رواج کے سہارے انسان اپنی زندگی گزارتا ہے. زبان بھی اسی قسم کے رسوم و رواج کی پابند ہے. زبان ہی کے ذریعے دوسروں کے خیالات ہم تک پہنچتے ہیں، اور زبان ہی کے ذریعے دوسرے لوگ بھی ہمارے خیالات سے واقف ہوتے ہیں. سوسیئر نے بہت کم مقالے لکھے ہیں اور اس کی بہت کم تصانیف یا مضامین مرنے کے بعد ملے ہیں. البتہ یورپی زبانوں کو واول سسٹم پر اس کی ایک تصنیف موجود ہے. سنسکرت کے جینیٹو کیس کے بارے میں ڈاکٹریٹ کا ایک مقالہ موجود ہے اور کچھ تکنیکی مضامین ہیں. اس کے علاوہ مرنے کے بعد اس کے غیر مطبوعہ مضامین کا کوئی ذخیرہ نہیں ملا. یونیورسٹی آف جنیوا کے پروفیسر کی حیثیت سے 1907 اور 1911 کے درمیان اس نے عمومی لسانیات کے موضوع پر لیکچر دیے تھے، جو اس کے شاگردوں اور دوستوں نے اس کے کلاس روم میں لکھائے ہوئے نوٹس کی بنیاد پر عمومی لسانیات پر ایک کتاب ترتیب دے دی تھی جس کا نام کورس ان جنرل لنگوسٹک ہے. سوسیئر 1857 عیسوی میں جنیوا میں پیدا ہوا، درخائم کے پیدا ہونے سے ایک سال پہلے اور فرائڈ کے پیدا ہونے کے ایک سال بعد. سوسیئر کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جس میں فطری علوم نیچرل سائنسز کی تحصیل کی ایک بڑی روایت موجود تھی. کم عمری ہی میں پکٹ نے جو تقابلی مطالعے کا ایک ماہر تھا اور جس کے سوسیئر کے خاندان سے گہری مراسم تھے، اس نے سوسیئر کو لسانیات کے مطالعے سے متعارف کرا دیا. 15 برس کی عمر ہی میں سوسیئر نے فرانسیسی، جرمن، انگلش، لاطینی اور سنسکرت سیکھ لی تھی. سنسکرت تو سوسیئر نے اسی وقت سے سیکھنی شروع کر دی تھی جب وہ اسکول میں تھا. 1875 میں سوسیئر نے یونیورسٹی آف جنیوا میں داخلہ لیا. یہاں طبیعیات اور کیمسٹری کا مطالعہ بھی کرتا رہا. اسی کے ساتھ ساتھ وہ یونانی اور لاطینی بھی سیکھتا رہا. یہیں سوسیئر اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس کا مستقبل یونانی اور لاطینی گرامر میں ہے، طبیعیات اور کیمسٹری کے مطالعے میں نہیں. اسے یقین ہو گیا تھا کہ جنیوا یونیورسٹی میں اس کی تعلیم کا ایک سال ضائع ہو گیا. آخر اس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا کہ وہ ہند یورپی زبانوں کے مطالعے کے سلسلے میں اسے لائپزگ یونیورسٹی بھیج دیا جائے. لائپزگ اس وقت زبان کے ماہرین کا مرکز تھا. یہاں وہ اپنی تعلیم مکمل کرتا رہا اور یہیں سے اس نے اپنی کتاب میموئر شائع کی، جو ہند یورپی زبانوں کی ابتدائی واول سسٹم پر تقابلی مطالعے کے سلسلے میں بہترین کتابوں میں شمار کی جاتی ہے. اس کتاب کی شہرت اتنی زیادہ تھی جب وہ کچھ عرصہ برلن میں رہنے کے بعد برلن سے لائپزگ آیا تو ایک پروفیسر نے اس سے پوچھا کہ آپ کہیں مشہور ماہر لسانیت سوسیئر کی عزیز تو نہیں ہیں جو میموئر کا مصنف ہے؟ بہرحال جرمنی اس کے مزاج کے مطابق ثابت نہیں ہوا. چنانچہ سنسکرت کے جینیٹو کیس کے بارے میں مقالہ لکھنے کے بعد اسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی اور پھر وہ پیرس چلا گیا. فرانس واپس آنے کے بعد اس نے ایکول پوٹیک میں سنسکرت، گاتھک اور اولڈ ہائی گرامر پڑھانے لگا اور یہیں سے اس کا اثر فرانسیسی ماہرین لسانیات تک پھیلنے لگا. 1891 میں اسے جنیوا میں پروفیسر بنا دیا گیا. یہیں اس نے شادی کی اور یہیں وہ سنسکرت اور تاریخی لسانیات پڑھاتا رہا. یہاں اس کے 2 لڑکے پیدا ہوئے، لیکن یہاں وہ ایک گمنام زندگی گزارتا رہا اور لکھنے کی طرف مائل نہیں ہوا. 1906 میں کسی دوسرے پروفیسر کے ریٹائر ہونے کے بعد یونیورسٹی آف جنیوا نے اسے پڑھانے کی ذمہ داری سونپ دی. 1907، 1908 اور 1911 میں عمومی لسانیات پر وہ لیکچر دیے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں اور شاگردوں نے کورس دی لنگوسٹک کے نام سے کتابی شکل میں شائع کیے. اسی کتاب نے ماہرین کی آئندہ نسلوں کو بہت متاثر کیا. سوسیئر کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے سائن اور سائن سسٹم پر بہت واضح انداز میں لکھا ہے. اس طرح سوسیئر نے یہ واضح کر دیا ہے کہ انسانی تجربے کی زبان کے سلسلے میں کس طرح تنظیم کی جا سکتی ہے. سوسیئر سے پہلے لسانیات بالکل ابتدائی منزلوں میں تھی. دراصل ان بنیادوں کو سوسیئر نے استوار کیا ہے. سوسیئر نے
زبان کی وہ بنیاد تلاش کی جو زبان کو بامعنی بناتی ہے۔ سوسیئر کے بتائے ہوئے ماڈل پر لیوی سٹراس نے بڑے اضافے کیے اور ایک نئے علم ساختیاتی بشریات کی بنیاد رکھی۔ لاکا نے، جو ایک عظیم ماہر لسانیات تھا، اس نے زبان اور لاشعور کے اسٹرکچر کو ایک ہی قسم کا اسٹرکچر بتایا ہے۔ چنانچہ اسی لیے درقائم فرائڈ اور سوسیئر کو سیمینل مفکر کہا جاتا ہے، یعنی ایسے مفکر جنہوں نے عہد جدید میں اثر نو علم کے بیج بوئے۔ زبان کے سلسلے میں سوسیئر نے بہت اہم باتیں کہی ہیں، مثلا یہ کہ نشانی یعنی سائن میں زبان اور تصور کا ملاپ ہوتا ہے۔ درخت اگر سگنیفائر ہے تو درخت کا تصور سگنیفائڈ ہے۔ دوسری بات یہ کہ نشانیاں سائنس بلا جواز ہوتی ہیں، مثلا گائے کے لیے دنیا میں جو مختلف الفاظ ہیں وہ من مانے اور بلا جواز ہیں، مثلا پیڑ کو درخت کہتے ہیں اور فارسی اور عربی میں شجر کہتے ہیں، انگریزی میں ٹری کا لفظ ہے۔ اسی طرح گائے کو اردو میں گائے، فارسی میں گاؤ، انگریزی میں کاؤ اور فرینچ میں ویچ کہتے ہیں۔ یہ سب الفاظ زبان میں اپنے مقام سے متعین ہوتے ہیں۔ سوسیئر سے پہلے زبان کا مطالعہ تاریخی تناظر میں کیا جاتا تھا، یعنی ان کا نقطہ نظر ڈیاکونورک تھا، یعنی دو زبانی نظریہ۔ سوسیئر نے کہا زبان کے اسٹرکچر کو سمجھنے کے لیے دو زبانی ڈائیکرونک نظریہ لا حاصل ہے۔ ہمارا لسانیاتی مطالعہ یک زبانی ہونا چاہیے۔ وہ کہتا تھا کہ حقیقت کا یک زبانی اظہار ہی حقیقت کا اصل اظہار ہے۔ سوسیئر نے زبان کی تقسیم دو طرح کی ہے، ایک کو وہ گفتار یا پیرول کہتا ہے، جس کا مطلب وہ زبان ہے جس کے ذریعے ہم اپنا اظہار کرتے رہتے ہیں، اس کو گفتگو یا اسپیچ یا مکالمے کی زبان بھی کہتے ہیں، اور دوسری طرف لینگ یعنی پوری زبان کا ذخیرہ جس میں زبان کے قواعد و ضوابط بھی شامل ہوتے ہیں۔ پیرول تو ہمارے سامنے آتا رہتا ہے لیکن لینگویج ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کا انحصار ہماری لسانی صلاحیت پر ہوتا ہے۔ جب ہماری لسانی صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے تو ہم اسے پیرول کہتے ہیں۔ لفظوں کے باہمی رشتوں کو وہ افقی رشتے کہتا ہے، یعنی سینٹیگمیٹک، اور عمودی رشتوں کو پیراڈگمیٹک کہتا ہے۔ افقی رشتے سینٹیگمیٹک الفاظ کے ان رشتوں کو کہتا ہے جو پہلے اور بعد میں آنے والے لفظوں سے مل کر بنتے ہیں۔ اس سے جو نحوی ترکیب پیدا ہوتی ہے وہ کلمے میں معنی پیدا کرتی ہے۔ مثلا ایک کلمہ ہے موہن نے سیتا کو دیکھا، جب تک کہ آخری لفظ نہ آ جائے یعنی دیکھا، اس وقت تک معنی مکمل نہیں ہوتے۔ یا مثلا راما نے ایک پھول پھینکا، جب تک آخری لفظ پھینکا نہ آ جائے معنی مکمل نہیں ہوتے۔ الفاظ کی اس قسم کی ترتیب کی بنیاد افقی رشتے پر ہوتی ہے۔ افقی رشتے میں الفاظ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، اس کو افقی یعنی سینٹیگمیٹک رشتہ کہتے ہیں۔ مثلا ایک کلمہ ہے احمد نے محمود کو دیکھا، دیکھا کی بجائے مارا یا ٹوکا یا روکا یا قتل کیا کہہ سکتے ہیں۔ ان مختلف الفاظ میں سے صرف ایک لفظ چن لیا جاتا ہے، اس کو عمودی رشتہ کہتے ہیں۔ سوسیئر کا خیال ہے کہ سارا لسانی نظام افقی رشتے اور عمودی رشتے کے نظام میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سوسیئر نے زبان کے سلسلے میں جو باتیں بہت اہم لکھی ہیں، ان میں ایک بات تو یہ ہے کہ زبان مثبت اظہار سے خالی ہے، دوسرے یہ کہ الفاظ تخالف و باہمی بائنری اپوزیشن کے رشتے میں بندھے ہوتے ہیں۔ مثلا دن کے تصور کے ساتھ رات کا تصور ہے، کالے کے ساتھ سفید کا تصور ہے، مرد اور عورت کا تصور ہے، مرد کا تصور عورت کے بغیر اور عورت کا تصور مرد کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ماں اور باپ کا تصور ہے جو ایک دوسرے کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں تو پوری زبان تخالف باہمی بائنری اپوزیشن کا ایک جال ہے، ایک ایسا جال جو کہیں ختم نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ قائم بالذات نہیں بلکہ قائم بالغیر ہے۔ الفاظ کا پورا نظام افتراق اور امتیاز پر قائم ہے، مثلا روشنی، اندھیرا، بہار، خزاں، خیر، شر، ازل، ابد، داخل، خارج، اندر، باہر وغیرہ۔ سوسیئر کے خیال میں زبان ایک خود مکتفی نظام ہے جو اپنے اندرونی قوانین سے عمل پیرا رہتی ہے، اور لفظ ایسا نشان ہے جو معاشرے میں معنی طور پر قائم کیا جاتا ہے۔ ہر لفظ کا وجود ہی دوسرے لفظ سے مختلف ہونے پر قائم ہے۔ نشان معنی کی بنیادی اکائی ہے۔ لسانی نشان سائن کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک تو اس کی آواز یا اس کی تحریر جس کو معنی نما یا سگنیفائر کہتے ہیں۔ معنی نما اور تصور معنی دونوں ایک ساتھ ظہور کرتے ہیں، دونوں بلا جواز ہوتے ہیں، ان میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔
دریا کے لفظ کے ساتھ ہی دریا کا تصور بھی آ جاتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ زبان میں آواز کو خیال سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ہم نے دریا کہا تو دریا کی آواز کے ساتھ ہی دریا کا تصور بھی آ جاتا ہے۔ زبان کا موازنہ کاغذ کے ایک ٹکڑے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ خیال اس کے سامنے کا حصہ ہے اور آواز اس کی پشت کی حیثیت رکھتی ہے۔ کاغذ میں سے کوئی سامنے کے حصے کو پشت کے حصے کے بغیر کاٹ نہیں سکتا۔